اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہی آیات تلاوت ہوئی تھی اور اس سے متعلق کچھ ضروری اور ابتدائی باتیں آپ حضرات سے عرض بھی کی تھی۔ کچھ باتیں کل کے درس میں رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ آج اس کو بیان کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روم والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ناکام ہو گئے، اور آپ حضرات نے سنا کہ روم کو شکست دینے والی سلطنت اور ریاست اور طاقت کون سی تھی؟ فارس کی، جو دوسری سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، روم کی اس ناکامی کے بعد عن قریب یہی روم دوبارہ غالب آ جائے گا، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس موقع پر کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، روم کو ایسی شکست فاش ہوئی ہے عبرتناک، اب یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں؟ لیکن چونکہ اللہ پاک کا وعدہ تھا، اللہ کا فرمان تھا، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پہ 100% مطمئن تھے۔ اور اسی بیچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مشرکین کے ایک سردار تھے ابی ابن خلف، ان میں آپس میں بحث ہو گئی، اور اس بحث کے نتیجے میں ایک شرط لگ گئی کہ اگر قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی اور روم غالب آ گیا تو وہ 10 اونٹ حضرت ابوبکر کو دیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حضرت ابوبکر 10 اونٹ ابی ابن خلف کو دیں گے۔ اور شروع میں شرط کتنی سالوں کی طے ہوئی؟ 3 سالوں کی۔ لیکن جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جا کے مدت بڑھا دیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے فی بضع سنین فرمایا ہے، اور بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ 9 سال تک کا ہے وقت ہمارے پاس، باقی یہ کہ وہ کہیں گے بھئی آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پہلے 3 سال کہا اب 9 سال کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ بھئی ہم 9 سال کی بات اگر کرتے ہیں تو دوسری طرف اونٹوں کی تعداد بھی بڑھائیں گے، اب 10 کے بجائے کتنے اونٹ ہوں گے؟ 100 اونٹوں کی شرط طے ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابی ابن خلف کے درمیان، اور اب لوگ بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ جی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات بیچ میں تھوڑی سی سمجھ لیں، یہ جو 2 طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی ان میں دونوں میں سے کوئی بھی مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہے، دونوں کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کا جھکاؤ وہ روم کی طرف تھا اور مشرکین مکہ کا جھکاؤ فارس کی طرف تھا۔ اس کی علت یہ تھی کہ
انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ اپنے ہم جنس کے قریب ہوتا ہے. جیسے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو اردو بولنے والا نہیں ملتا، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. اچانک آپ کو لگا بھئی فلاں دکان پر ایک آدمی اردو میں بات کر رہا ہے تو کتنا خوش ہو کے جا کے اس سے ملیں گے. لیکن آپ پوچھیں گے جی آپ کہاں کے؟ وہ کہے جی میں تو ملتان کا ہوں، آپ کراچی کے. اب ان کا شہر الگ، ہمارا شہر الگ، ان کا صوبہ الگ، ہمارا صوبہ الگ، لیکن پھر بھی دل کا میلان اور دل کی خوشی اس لیے ہوئی کہ زبان ایک ہو گئی ہے نا. جب کسی نہ کسی درجے میں قرب آتا ہے تو انسان کا جھکاؤ خود بخود ہو جاتا ہے. اب یہاں نہ روم والے مسلمان ہیں نہ فارس والے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کا لگاؤ اور جھکاؤ روم کی طرف اس لیے تھا کہ وہ مشرک نہیں تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی تھے نا، عیسائی. اور عیسائی اہل کتاب ہے اور آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں. چاہے انہوں نے اس کی صورت بگاڑ دی، لیکن ان کے پاس پیغمبر کا تصور ہے، کتاب کا تصور ہے، شریعت کا تصور ہے. اس مناسبت سے مسلمانوں کا قلبی جھکاؤ ان کی طرف رہا. اور مشرکین مکہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، لکڑی ملی تو اس کو سجدہ، پتھر ملا اس کو سجدہ، بت ملا اس کو سجدہ، تصویر ملی اس کو سجدہ، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے. اور فارس کے لوگ جو ہے وہ آگ کو پوجتے تھے، وہ بھی مشرک تھے. تو وہاں پر ان کی جنس قریب ہو گئی. بات سمجھ گئے؟ اس لیے آپس میں یہ ٹکراؤ ہوا ان کا. خیر شرط لگ گئی اور اس بیچ میں 5 سال گزر گئے. آپ حضرات نے سنا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے. 5 سال ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا کہ بھئی آپ چلے جائیں. اب جب تمام صحابہ چلے گئے اور آخر میں حضور علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا تو مشرکین مکہ یہ تو سمجھ گئے تھے کہ آج ہو یا کل ہو ان کے پیغمبر بھی جائیں گے اور حضرت ابوبکر بھی جائیں گے. تو ابی ابن خلف جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں گے. انہوں نے کہا شاید ایسا ہو جائے. کہ آپ کو یاد ہے ہمارے بیچ ایک شرط لگی ہے 100 اونٹوں کی؟ انہوں نے کہا یاد ہے. پھر تو کہا ٹھیک ہے 9 سال کا انتظار کر رہے ہیں، 9 سال میں دیکھے. تو ابی ابن خلف نے کہا کہ بھئی اگر آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اور اس بیچ میں 9 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے اور روم غالب نہیں آتا تو آپ تو ہار گئے. پھر مجھے 100 اونٹ کون دے گا؟ میں آپ کو کہاں مدینہ منورہ آپ کو ڈھونڈنے آؤں گا؟ میں تو نہیں آ سکتا. لہٰذا آپ جب بھی جائیں لیکن آپ مجھے ضامن دے کے جائیں گے. ضامن جو اس بات کی ضمانت لے گا کہ اگر میں شرط جیت گیا تو مجھے 100 اونٹ وہ دے دے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا اور ان کو بٹھایا اور ابی ابن خلف سے کہا کہ یہ میری طرف سے اس بات کے ضامن ہوں گے، کل کو ہم اگر ہجرت کر کے مدینہ چلے بھی گئے تو میرے بیٹے عبد الرحمن آپ کو 100 اونٹ دینے کے پابند ہوں. تحریر ہو گئی، سائن ہو گئے، بات طے ہو گئی. اتنی پکی ٹکی بات، سب کچھ ہو گیا اور مدینہ طیبہ ہجرت ہو گئی. اللہ کی شان کے ہجرت کا دوسرا سال سن 2 ہجری جہاد کا حکم آیا ہے اور اسی سال اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ بدر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 یا 314 صحابہ اکرام کو لے کر کے بدر تشریف لے گئے اور یہاں سے مشرکین مکہ کا 1000 سے کچھ اوپر لشکر تھا، وہ لوگ بھی آ گئے. باقی واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں. بہرحال ظاہری طور پر تو مسلمان کمزور تھے لیکن اللہ پاک نے غالب کر دیا اور بدر میں کفار مکہ کو بدترین شکست ہوئی. ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے
بشمول ابو جہل کے، اور 70 کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر ان کو مدینہ ساتھ لایا گیا۔ اور یہ خوشی کی کیفیت میں صحابہ اکرام بدر سے مدینہ آ رہے ہیں، بدر سے، اور اس بیچ میں دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے دوڑتا ہوا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ قاصد نمائندے ہوتے تھے، تو ایک سوار آیا اور اس نے آ کے اطلاع دی کہ بھئی ابھی ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ روم نے فارس کو شکست دے دی، روم کے بادشاہ نے دوبارہ مقابلہ کیا ہے اور فارس کو شکست فاش دے دی۔ تو اب آپ بتائیں کہ شرط میں کون جیت گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جیت گئے۔ تو دو خوشیاں جمع ہو گئی، اسی لیے قرآن کریم نے یہاں پہ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہمارے مترجمین نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ اس دن ایمان والے دو خوشیاں منائیں گے۔ دو خوشیاں سمجھ میں آئی؟ ایک تو بدر کی خوشی اور دوسرا روم کے غلبے کی خوشی بھی مل گئی۔ خیر شرط میں تو کامیاب ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں ابی ابن خلف کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ تو ہار گئے، اب اونٹ آپ بھیج دیں گے۔ انہوں نے 100 اونٹ شرط کے مطابق بھیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اب روایت میں ہے کہ جب یہ اونٹ آئے تو صحابہ اکرام کی عادت تھی، تربیت تھی کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ، کوئی عمل اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ اونٹ سیدھا لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ یہ وہ شرط تھی، میں جیت گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابوبکر، اب اس کو لے جا کر کے صدقہ کر دو، خود استعمال نہیں کرنا، اب اس کو لے جا کر کے صدقہ کر دو، استعمال مت کرو۔ بات کو سمجھیں گے دوستو، خود استعمال نہیں کیا، لے جا کے غربا پہ اس کو صدقہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہاں پر جو سمجھنے کا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی شرط لگانا جو جانبین سے ہو۔ جانبین کہتے دونوں طرف، مثال کے طور پہ میں بھی ہوں اور یہ ساتھی بھی ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی پاکستان جیت جائے گا، اور یہ کہے کہ نہیں انڈیا جیت جائے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا بھئی اگر پاکستان جیت گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں 1 لاکھ روپے دوں گا، اور اگر وہ جیت گیا تو میں 1 لاکھ روپے۔ یہ شرط ایک جانب سے لگ رہی ہے یا دونوں جانب سے؟ دونوں جانب سے۔ جہاں جانبین سے شرط لگ جائے یہ قمار ہے، قمار، اسی کو آج ہم جوا اور سٹہ کہتے ہیں۔ انعام میں اور سٹے میں یہی فرق ہے کہ انعام کے اندر کسی کا مال داؤ پر نہیں لگتا، بلکہ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں بچے تقاریر کرتے ہیں آخر سال میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اب 15 بچوں نے تقریر کی تو کہتے ہیں بھئی ان 15 میں سے جس نے اول پوزیشن لی تو اس کو 5000 روپے انعام ملے گا۔ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز، اس لیے کہ یہ انعام ہے، اس میں اس بچے کا یا دوسرے بچے کا یا کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ کوئی اگر اول دوم سوم آ گیا تو انعام لے لے گا، نہیں آیا تو نہیں لے گا۔ ادارہ مدرسہ اس کو بطور خوشی کے ایک تحفہ دے رہا ہے، یہ انعام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں آپ کی رقم بھی ڈوب سکتی ہے، اس کی رقم بھی ڈوب سکتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں اور دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ قمار ہے، یہ جوا ہے، یہ سٹہ ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن جس وقت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے یہ شرط لگ رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابی ابن خلف کے درمیان، اس وقت تک قمار کے حرمت کے احکامات نہیں اترے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ بہت ساری چیزوں پر ایک دور گزرا ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ ابتدا میں شراب بھی حرام نہیں تھی، بلکہ ایک ترتیب وار ان چیزوں کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح قمار بھی چل رہا تھا، تو ایک نارمل معاملہ تھا، وہ ہو گیا۔ اور جب یہ انعام جیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اس وقت بھی مفسرین محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اس وقت تک بھی
قمار اور جوے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت بھی نہیں آیا۔ اب سوال یہ کہ جب نہیں آیا اس وقت بھی، تو پھر آپ علیہ السلام نے خود استعمال کرنے کا کیوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صدقہ کر دو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو حرام نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کو طبعاً ناپسند کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی سے کہیں گے، وہ کہے گا یار میری طبیعت نہیں مانتی۔ اور انسان کے دل میں جتنی تقوی، جتنی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے، اتنا اس انسان کی زندگی محتاط ہوتی ہے دوست۔ اب ہم جیسے کمزور لوگ ہوں گے نا، ہم گنجائش نکالیں گے اپنے لیے آسان، ایسے مولوی کو، عالم کو، مفتی کو تلاش کریں گے جو میرے لیے کوئی راستہ بنا دے، حیلہ کر لے۔ کمزوری ہے ایمان کی۔ لیکن جو اصحاب تقوی ہوتے ہیں وہ حیلوں پہ نہیں چلیں گے، گنجائش پہ نہیں چلیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی، ایک چیز میں جب اگر مگر آ گیا تو بھائی چھوڑ دو۔ ایک سلیم الفطرت مسلمان احتیاط کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی کیا شان ہوگی دوست؟ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ ابھی تک حلال تھا، لیکن آپ کی طبیعت اس سے مانع تھی۔ آپ نے خود بھی طبعاً پسند نہیں کیا، نہ حضرت ابو بکر کے لیے پسند فرمایا غریبوں میں لے جا کے اس کو تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے احکامات اترے اور اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ جوے کو اور اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب دوستوں بزرگوں، قیامت تک کے لیے جوے کا تصور، سٹے کا تصور، جانبین سے شرط لگانے کا تصور حرام ہو چکا ہے۔ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگرچہ آج دنیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں، خوب لگ کے کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو راتوں رات جو ہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی بن جائیں گے، بن بھی جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ حرام سیڑھیوں پر چلتے ہوئے راستہ طے ہوتا ہے۔ اس لیے کلی طور پہ، قطعی طور پہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے دوستوں۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت زیادہ آج بچنے کی اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی نئی نئی اسکیمیں، نئی نئی صورتیں آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران مارکیٹ میں، کبھی موٹر سائیکلوں میں، کبھی واشنگ مشین میں، کبھی گھروں کی خریداری میں، کبھی پلاٹس کی خریداری میں۔ اور ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ بروشر مل گیا، واہ بھائی یہ تو بہت آسانی ہے، 10 سال میں جی یہ تو آسانی سے میں دے دوں گا۔ مجھے گھما پھرا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سود میں، قمار میں گرا دیا ہے۔ اس لیے معاملات جو سمجھ نہیں آئے اس میں قبول کرنے سے پہلے علماء سے پوچھے، کروں نہیں کروں۔ ہم اس کو کر لیتے ہیں اور 1 سال بعد کہتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ تو اس لیے معاملات کی صفائی دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس میں انسان جتنی احتیاط کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، عجیب و غریب چیزیں رائج ہوتی ہیں، کہیں پرچیاں ہیں، کہیں فلاں ہے، کہیں فلاں ہے، کہیں فلاں ہے، اور ہم تو چونکہ کمزور ہیں دنیا کے معاملات میں، اس کو دیکھ لیا کہ جی وہ تو نئی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے، تو اب پریشان ہو گئے۔ اس نے نیا گھر لے لیا، اب مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے اور ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ گھوم رہا ہے، اب پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کا حل میں کیا نکالوں گا کہ مجھے کسی طریقے سے مل جائے، چاہے سودی قرضہ لے کر ملے، چاہے جوا کر کے ملے، چاہے سٹا کر کے ملے، چاہے حرام کے ذریعے سے مل جائے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی متقاضی ہے دوست۔ تو اس وقت تک یہ چیز حلال تھی، لیکن آئندہ کے لیے اللہ پاک نے اس امت پر اس شرط والی صورت کو کیا کر دیا دوستوں؟ حرام کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کی پیشن گوئی فرمائی، اور اس میں ایک سبق یہ تھا کہ انسان کی عقل اور ظاہر کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ ناقص ہے، اصل وہی ہے جو اللہ پاک کے ہاں سے فیصلہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ یار اب یہ معاملات سدھرنے والے نہیں،
جیسے آج ہم سب پریشان ہیں، پورے ملک کے لوگ پریشان ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ حل نہیں ہوگا. کوئی باہر کی ترتیب سوچ رہا ہے، کوئی کہیں اور کی ترتیب سوچ رہا ہے، عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں. یہ اللہ پر یقین کی کمی ہے دوست. کیا یہ حالات اللہ پاک کے لیے تبدیل کرنا مشکل ہے دوست؟ اس صورتحال سے اس ملک کو نکالنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہوگا اپنی ایمان اور اعمال کی کمزوری کی وجہ سے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک حکم آئے گا اور سب چیزیں درست ہو جائے گی، لیکن ہمارا تعلق تو اللہ پاک سے درست ہو. ہماری دعاؤں میں تو اتنی طاقت اور جان پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک سے مانگے تو اٹھتے ہوئے مطمئن ہو کہ کائنات کے بادشاہ سے مانگ کر اٹھاؤں، اب کام بنے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.